اور یہ توبہ والا بھی جو کانسیپٹ ہے نا پاکستان میں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کانسیپٹ بیان کرتا ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النحل کے اندر تو بڑی شان کے ساتھ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں، پارہ نمبر 14 کے اینڈ کے اوپر، جہاں سورہ النحل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآنی توبہ میں اور پاکستانی توبہ میں کیا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے سرکار، پتہ نہیں ہمیں کون سا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے فوراً بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہوا تو 100 تسبیح پھیر دی توبہ کی، نہ، اصلاح کریں کہ واقعی نماز چھوڑی تھی اب نہیں چھوڑوں گا، روزے چھوڑے تھے اب نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ میں میں نے ڈنڈی ماری تھی اب نہیں ماروں گا، کم تولتا تھا اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، دیکھ لیں، شکر ہے عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اردو کی ماں عربی ہے، یہ وہ سارے الفاظ ہیں، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدھا، اس کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ توبہ کرے، جہالت میں گناہ کر بیٹھے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پھر بعد میں اگر توبہ کرتا ہے نا، یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن جو شخص پوری انٹینشن کے ساتھ کام چک کے رکھا ہوا ہے جس نے، وہ نہیں سرکار، یہ کتابوں کا خدا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارے گناہ کرنے سے کوئی اللہ کی شان کم ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کام ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندوں سے کہ سب کے سب لوگ وقت کے پیغمبر کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، یہ تو اللہ کی اپنے بندے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے روز میں بڑا سخت ہوں، میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا، میری تو نہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کسی فرشتے کے ساتھ، نہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا جن کے ساتھ، میں اپنے رولز کے اندر بہت اسٹرکٹ ہوں، لہٰذا تم نے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے۔ اس لیے توبہ کے حوالے سے کانشیس رہا کرے، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہے، خصوصاً جب کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو ایٹ دا اسپاٹ، اس وقت تو آپ نے توبہ کرنی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ النساء کی، میں وہ بھی یہاں پہ کور کر دیتا ہوں، وہ بھی بڑی رکت انگیز ہے۔ لیکن سرکار یہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ آیت نمبر ہے 17، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ اللہ دیکھیں اپنے اوپر خود واجب کر رہا ہے، اللہ پہ کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کروں گا۔ یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت کی وجہ سے، اگنورنس میں گناہ کر بیٹھے۔ اچھا، قرآن تو جان بوجھ کے گناہ والے معاملے کی طرف جاتا ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے بھول کے کر لیا۔ ہو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنی دلیری دکھائے کہ گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لے، من قریب، ایک قریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اچھا، اللہ کا بھی نام ہے التواب، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع لانا گناہ کر کے،
اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے کہ اچھا اب آ گیا تو چل تجھے معاف کیا. توبہ کا معنی جو ہے وہ ہے رجوع لانا. بندہ اللہ کی طرف لاتا ہے, اللہ بندے کی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا, یعنی اسے پتہ سب کچھ ہے, حکمت ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم میں تو بڑے شان کے ساتھ آئی ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ایسا شخص جو کہ کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو, تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھے, آنکھ لگ گئی اور اونٹ غائب. جب اٹھا تو پریشان کہ اب تو موت سامنے ہے, کیونکہ ریگستان میں تو نہ پانی نہ کھانا, کئی ہفتے تک اونٹ تو سفر کر لیتا ہے کیونکہ اس نے پانی سٹور کیا ہوتا ہے اندر, اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے. انسان تو مر جائے گا بغیر پانی کے. اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے, یعنی اسے نئی زندگی مل جائے, اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے خوشی کی وجہ سے. کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن زبان لڑکھڑا جائے, تیزی میں وہ کہے کہ اے اللہ